تو ہمیں دعا کی ضرورت دو وجہ سے ہے. ایک تو ہمارا یہ ایمان ہے ایک ایسی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے. دعا وہیں مانگی جاتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں, اور ایسے ہی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے, اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں. تو ایک تو اس لیے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے, جب موجود ہے تو کیوں نہیں مانگ رہا بھائی؟ نہ مانگنا اس کی علامت ہے تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. میں جب یہ آیت پڑھتا تھا تو حیران ہوتا تھا, اے اللہ دعا مانگنا اتنا ضروری ہے, جو نہیں مانگے گا جہنم میں جائے گا؟ تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا, دعا نہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت پاورفل ذات موجود ہے جو آپ کے سارے کام کر سکتی ہے, پھر بھی آپ اس سے ریکویسٹ نہیں کر رہے, اس کا مطلب آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہو. تو یہ نہ ماننا تکبر ہے جو صرف اللہ کی چادر ہے. اللہ کو انسان میں عاجزی پسند ہے. بھائی زبان سے تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لیکن تمہارے عمل سے لگتا نہیں ہے کہ تم اللہ کو معبود مانتے ہو, اللہ کو یہ مانتے ہو کہ وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے. اس لیے دعا نہ مانگنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو دعا پہ بلیو ہی نہیں کرتا, یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو دعا مانگتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا بیچارے کو کہ کس سے مانگنا ہے, وہ ہر ایک سے مانگتا ہے. جو چندے کا اصول ہے نا, پتہ ہے آپ کو چندے کا اصول یہ, اگر آپ نے کوئی مدرسہ بنایا اور آپ چاہتے ہو کہ دے دنا دن چلے وہ, تو چندے کا اصول ہے ہر وقت مانگو, ہر ایک سے مانگو, سب کچھ مانگو. یہ اصول ہے. باہر ملکوں میں یہ نظر آیا ہمیں, ان کے مدرسے بھی چل رہے ہیں. ایک اور اصول ہے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے چھت نہ بننے دو یا مسجد کی چھت نہ بننے دو, اندر اندر فانوس لگاؤ, ہیرے جواہرات لگاؤ, شٹرنگ ہو, لوگ سمجھیں کہ تعمیر کا کام. جامع تو رشید بیچارے نے پہلے ڈیکوریٹ کر لیا, صحیح ہے نا, لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار بہت پیسہ ہے ان لوگ کے پاس. تو یہ ایک اصول ہے کہ شٹرنگ کا کام جاری ہے, چھت کا کام. ایسے ادارے ہیں 10 سال ہو گئے چھتی کی بھرائی نہیں ہوئی ابھی تک, کیونکہ وہ دیکھ کے پھر لوگ کہتے ہیں یار چندے کی ضرورت. تو مشرک کیا کہتا ہے, ہر ایک سے مانگو, ہر وقت مانگو, سب کچھ مانگو. وہ ایک ہندو مسلمان ہوا, اس سے کسی مولانا صاحب نے پوچھا تو کیوں مسلمان ہوا, اسلام میں کس چیز نے تجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ کہتا تھا جب ہمارے سینکڑوں بھگوان ہیں تو اللہ رسول 2 بھگوان معاذ اللہ اور صحیح. ارے بھائی ہم اللہ رسول کو معاذ اللہ نقل کفر یہ حیثیت تھوڑی دیتے ہیں. اس نے کہا 2 اور ایڈ کر دیتا ہوں میں اس میں. اسلام نام ہے توحید کا, اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اگر دعا کرتے ہو سکون حاصل کرنے کے لیے تو ہزاروں معبودوں کو معبود بنانے سے, ہزاروں سے دعائیں مانگنے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا, بلکہ تمہاری ڈپریشن بڑھ جائے گی. دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا اثر ہوگا اور ڈپریشن بڑھے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل, بتاؤ جس کے ہزاروں معبود ہو, کبھی مزار پہ جا کے سجدہ کر رہا ہو, کبھی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہو, کبھی کسی پیر کے سامنے سجدہ کر رہا ہو, جس کے ہزاروں معبود ہوں وہ سکون میں ہوگا یا جس کا صرف ایک مولا ہو, ایک معبود ہو؟ تو دنیا میں آپ کے 4 باس ہونا کمپنی میں, وہی ڈپریشن کے لیے کافی ہیں. ایک ساس ہوتی ہے, بہویں بہت ساری ہوتی ہیں, ساس ہمیشہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. باس ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ بولو. ایک. آقا مولا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک. تو جس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ لوگ حاکم بن جائیں, وزیر اعظم بھی ایک ہوتا ہے, صدر بھی ایک, آرمی چیف بھی ایک, جو حاکم اعلیٰ ہے ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ ایک. ایک سے زیادہ ہوں گے آپ کی ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تو معبود بھی کتنے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ ایک. ہمیں پتا ہے جو مانگنا ہے اللہ سے, جب مانگنا ہے
اللہ سے سب کچھ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں. اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ آپ نے اور معبود ایڈ کرنا شروع کر دیے تو دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ دعا آپ کی اسٹریس اور ڈپریشن کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گی. پورا ہو چکا ہے. اس موضوع پر پھر موقع ملا مزید بات کروں گا. یہ دعا بہت اہم چیپٹر ہے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ کس سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور مانگنے کی فضیلت کیا ہے یہ بھی بتا دیا، نہ مانگنے کی وعید کیا ہے یہ بھی بتا دیا، کیا مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں بتا دیا، کن الفاظ سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، مانگتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتا دیا. اس سے زیادہ کامل اور جامع مذہب کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں اسلام کو دوسرے مذاہب سے آپ کمپیئر کرو گے تو آپ کے پاس پریکٹیکل لائف میں چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں. گائیڈنس ہے ہی اسلام کے پاس. ہاں، بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ میں نے بیان میں یہ بات کہی کہ اسباب نہ ہوں تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. کہہ رہے ہیں اگر اسباب ہوں، اختیار نہ کر پا رہا ہو، وہ اسباب محنت نہ کر پا رہا ہو تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. بالکل. پھر بھی وجہ اس کی ہے کہ اسباب ہوں لیکن اختیار نہ کر پا رہا ہو تو اس اسباب ہونے نہ ہونے کا فائدہ نہیں ہے. پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے نہیں ہے اسباب. تو پھر تو اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے، خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے بھی دعا مانگنی چاہیے. اور یہ جو میں نے کہا نا کہ اسباب نہ ہو تو اللہ سے مانگو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب ہو تو نہیں مانگو، تو بھی مانگو. مطلب یہ کہ اسباب نہ ہو تو پھر تو لازمی مانگی جائے گی، کیونکہ اب تو اللہ کے سوا کوئی سہارا ہے نہیں. اسباب ہو تو بھی اللہ سے اس لیے مانگی جائے گی تاکہ نظر اللہ پہ ہو، نظر اسباب پہ نہ ہو. جی بھائی. ہاں، بھائی نے پوچھا ہے، بنا لو چلو اس کی، ویسے ویڈیو نہ بنائے لیکن اس سوال کی بنا لو. اچھا، اور ڈھیڑا. چلو یہ ان کو یہ والا اسپیسیفک اس سوال کی بنانے دو یار، خالی اس سوال کی. ہاں بنانے دو اس سوال کی ویڈیو بنانے دو. بھائی آپ لوگ ویڈیو نہ بنائیں، یہ بھائی کو اسپیشل اجازت دی، ان کا خاص سوال ہے نا. یہ سوال پوچھا ہے کہ بہن کی شادی کر رہے ہیں، رخصتی ہاں دے سکتے ہیں، گھر سے ضروری نہیں ہے رخصتی. ہاں ہاں بھائی کا ولیمہ ہے تو بہن کی شادی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں.